یا اللہ، آج تو جاب مل ہی جائے، ورنہ گھر کے حالات تو آپ کو پتہ ہی ہیں، جینا بہت مشکل ہو جائے گا۔ تیز تیز قدموں سے سڑک پر چلتے ہوئے وہ منہ ہی منہ میں دعائیں بھی کر رہی تھی۔ سڑک پر آتے ہی رکشہ روکا اور اپنی منزل کی طرف بڑھ گئی۔ واہ سماویہ بی بی، کیا قسمت پائی ہے تم نے، ایم فل کر کے بھی ہوم ٹیوشن کا انٹرویو دینے جا رہی ہو۔ اپنی ستم ظریفی پر ہنستے ہوئے وہ رکشے سے باہر آئی تھی۔ کرایہ دے کر جو ہی اس نے پیچھے کی طرف مڑ کر دیکھا تو ایک عالی شان محل جیسے گھر کو دیکھ کر بے اختیار اس کے منہ سے واو نکل گیا۔ اگر یہاں پر میری نوکری ہو گئی تو اس کا مطلب ہے یہ امیر لوگ تنخواہ بھی اچھی خاصی دیں گے۔ وہ دل ہی دل میں خوش ہوئی اور اندر کی طرف بڑھ گئی۔ گیٹ پر کھڑے گارڈ کو اپنی شناخت نہ دکھائی اور اندر آ گئی۔ ایک ملازمہ اس کو لے کر ڈرائنگ روم میں آ گئی اور جیسے ہی اس نے اندر قدم رکھا تو دنگ رہ گئی، کیونکہ وہاں پہلے ہی سے 20 سے 25 لڑکیاں بیٹھی ہوئی تھیں، یعنی کہ مقابلہ سخت تھا، اور ان میں سے کئی تو بہت ہی زیادہ اچھے خاندان کے اور ہائیلی ایجوکیٹڈ لگ رہی تھی۔ سماویہ کو اپنی دال گلتی نظر تو نہیں آ رہی تھی، مگر وہ رسک لینا چاہتی تھی، اسی لیے بیٹھی رہی۔ تھوڑی ہی دیر میں ایک لڑکی چلتی ہوئی ڈرائنگ روم میں آئی اور ان سب کو کہا، آپ لوگ ایک لائن میں کھڑے ہو جائیں۔ سب لڑکیاں ایک قطار میں کھڑی ہو گئیں۔ پھر وہ لڑکی اپنے ساتھ کھڑی ملازمہ کو بولی، جاؤ اور بڑی میڈم صاحبہ کو بلا کر لاؤ۔ سماویہ کو یہ سب پریشان کیے دے رہا تھا۔ اس کے خیال میں تو انٹرویو اور ٹیسٹ وغیرہ ہی ہونا تھا، اور اب جانے کیا ہونے والا تھا۔ 5 منٹ میں ہی ایک گریسفل سی شخصیت لیے ادھیڑ عمر عورت اندر آئی۔ وہ سب لڑکیوں کو بغور دیکھنے لگی۔ میرے خیال سے آپ یہاں پر ایک بچے کو ٹیوشن پڑھانے کا انٹرویو دینے آئی ہیں، نہ کہ کسی فیشن شو کا۔ یو مے لیو ناؤ۔ پہلی ہی لڑکی کو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا۔ وہ کافی بناؤ سنگھار کر کے آئی تھی جو میڈم صاحبہ کو پسند نہیں آیا۔ آپ تھوڑی اولڈ ایج ہیں، آپ بھی جا سکتی ہیں۔ آپ کی سی وی کہہ رہی ہے آپ میرڈ ہیں، آپ بھی جا سکتی ہیں۔ یوں کرتے کرتے انہوں نے بہت ساری لڑکیوں کو واپس بھیج دیا، اور اب وہاں پر صرف 5 لڑکیاں رہ گئی تھیں، جن میں سماویہ بھی شامل تھی۔ انہوں نے ایک بار پھر سے ان ساری لڑکیوں کو دیکھا اور اس اسسٹنٹ لڑکی کو پہننے لگی کہ اس کو ایک ایک کر کے اریز کے کمرے میں بھیج دو۔ وہ ان کا انٹرویو لے گا اور وہاں سے چلی گئی۔ سماویہ نے کب سے رکی ہوئی سانس بحال کی، اپنا پسینہ صاف کیا۔ یا اللہ، یہ ٹیوشن ٹیچر کا انٹرویو تھا یا آرمی میں بھرتی ہونے کا؟ پھر ایک ایک کر کے وہ لڑکیاں ایک کمرے میں انٹرویو دینے جانے لگی۔ سماویہ کی آخری باری تھی۔ یا جلدی سے دعائیں کرتے ہوئے اور اپنے آپ پر صورتیں پڑھ کر پھونکتے ہوئے اس نے کمرے میں قدم رکھا۔ اندر رکھتے ہی ٹھنڈک کا احساس اس کے پورے جسم میں سما گیا۔ وہ کمرہ حد سے زیادہ ٹھنڈا تھا۔ وہ نروس ہوتی ہوئی آگے آئی اور سلام کیا۔ ریوالونگ چیئر پر بیٹھا وہ بندہ اس کی طرف مڑا۔ اس کی پرسنالٹی بے حد روب کے کر دینے والی تھی۔ سماویہ کا خیال تھا کہ وہ انٹرویو لے گا، لیکن اس نے ایک چھوٹے بچے کو آواز دی، ہادی ادھر آؤ۔ 7 سال کا وہ بچہ منہ بناتا ہوا آگے بڑھا، ڈیڈ مجھے کوئی بھی پسند نہیں آیا، میں نے ان میں سے کسی سے نہیں پڑھنا، آپ ان مس کو بھی واپس بھیج دیں۔ اس بچے کے لہجے میں واضح طور پر بیزاری تھی۔ ایک پل کو تو سماویہ کو اس پر غصہ آیا، کیسا بدتمیز بچہ ہے، لیکن وہ چپ کر کے بیٹھی رہی۔ اس کے باپ نے اس سے پیار سے اپنی گود میں بٹھاتے ہوئے کہا، بس یہ آخری مس ہے، اگر آپ کو یہ پسند آتی ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم پھر کسی اور دن آپ کے لیے ایک اچھی سی ٹیچر تلاش کر لیں گے۔ اس بچے نے غور سے سماویہ کی طرف دیکھا۔ وہ زبردستی ہلکا سا مسکرائی، مجھے آپ سے بس ایک ہی سوال کرنا ہے، میں ٹیوشن میں پڑھوں گا نہیں، صرف کھیلوں گا، لیکن مجھے اپنے گریڈ اچھے چاہیے۔ بچے نے نخوت سے کہا تو سماویہ نے ہنکارا بھرا، ٹھیک ہے، مجھے آپ کی شرط منظور، آپ کو پڑھنا نہیں کھیلنا ہے، میں سمجھ گئی۔ آریس نے سامنے بیٹھے اس کانفیڈنس سے بھرپور لڑکی کو دیکھا۔ آپ جانتی ہیں آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ اس نے سنجیدگی سے دیکھا، جی میں جانتی ہوں، اس بچے کو ایک ٹیچر کی نہیں ایک ساتھی کی ضرورت ہے جو اسے وقت دے سکے۔ رہی بات پڑھانے کی تو آف کورس وہ میرا مسئلہ ہے کہ میں اسے کھیلتے ہوئے کیسے پڑھاؤں گی۔ آریس نے دلچسپی سے اسے دیکھا، انٹرسٹنگ، ٹھیک ہے۔ پھر ہادی کی طرف دیکھا تو اس نے بھی ہاں میں سر ہلا کر اپنی رضامندی کا ثبوت دے دیا۔ اسے یہ ینگ سی لڑکی اپنی ٹیچر کے طور پر بہت اچھی لگی تھی۔ ٹھیک ہے مس، آپ کل سے جاب پر آ سکتی ہیں۔ آپ کی جاب روزانہ 5 گھنٹے کی ہوگی، سیلری جتنی آپ مانگیں گی میں اتنی ہی دینے کو تیار ہوں۔
لیکن میری ایک شرط ہے۔ سماویہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ کون سی شرط باقی رہ گئی؟ آریس نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گمبھیر لہجے میں کہا۔ وہ شرط یہ ہے کہ آپ 2 سال تک شادی نہیں کر سکتی۔ وہ ایگریمنٹ سائن کر کے خوش خوش گھر واپس آ گئی۔ گھر میں بتایا تو کرن اس کی بہن تھوڑا سا پریشان ہوئی۔ لیکن تم نے یہ شرط کیوں مانی کہ تم 2 سال تک شادی نہیں کرو گی؟ تمہیں پتا ہے نا تمہاری بچپن سے منگنی طے ہوئی ہے، اور جیسے ہی کامران کی کوئی اچھی جاب لگ گئی تو اپنی خالہ نے سب سے پہلے تمہاری اور کامران کی شادی کی تاریخ لینے آنا ہے۔ سماویہ نے چارپائی پر لیٹتے ہوئے دونوں ہاتھ سر کے نیچے رکھے اور اسے گھور کر دیکھا۔ سیلری پتا ہے کتنی؟ 1 لاکھ ماہانہ، وہ بھی صرف اس شرط کی وجہ سے۔ اصل میں وہ چاہتے ہیں کہ وہ بچہ 2 سال تک تھوڑا سا میچور ہو جائے گا تو پھر اسے ہینڈل کرنا آسان ہو جائے گا۔ ابھی اسے ایک کریکٹر کی ضرورت ہے۔ وہ اپنی اس جاب سے خوش تھے، ویسے بھی وہ جانتی تھی کہ شادی تو ابھی اس کی ہوگی نہیں۔ کامران کو بھی سیٹ ہونے میں 2 سے 3 سال تو لگ ہی جائیں گے۔ تب تک اس کا بھی کانٹریکٹ پورا ہو جائے گا اور اچھی خاصی رقم بھی اپنے پاس سیف ہو جائے گی۔ مسٹر آریس باہر آپ کی ایکس مسز آئی ہیں۔ سر جھکائے ایک فائل کا مطالعہ کر رہا تھا جب ریسپشنسٹ نے آ کر اسے اطلاع دی۔ اس نے ناگواری سے سر اٹھایا۔ ایک تو یہ آئے روز چلی آتی ہے، آپ انہیں انتظار کرنے کا کہیں۔ لیکن اسی وقت باہر سے کچھ شور کی آواز آئی اور ایک دھاڑ سے دروازہ کھول کر شہرین اندر داخل ہوئی۔ تم سمجھتے کیا ہو مجھے ایوائڈ کرو گے تو میں تمہارے آفس نہیں آ سکتی؟ آتے ہی وہ دروازے سے چلائی۔ آریس نے ریسپشنسٹ کو ہاتھ کے اشارے سے جانے کا کہا اور غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ جو تم چاہتی ہو تمہیں کبھی نہیں ملے گا۔ شہرین نے آگے بڑھ کے آ کر غصے سے اس کی ٹیبل پر ہاتھ مارا۔ جو میرا حق ہے وہ تو میں لے کر رہوں گی۔ تمہاری پراپرٹی میں آدھے شیئرز میرے بھی بنتے ہیں۔ وہ ہنسا۔ حق؟ ریئلی؟ کون سا حق؟ کیا تم نے یہاں پر میری جگہ بیٹھ کر اتنے سالوں بزنس سنبھالا ہے، کمائی کی ہے؟ نہ تمہیں حق یاد آ رہا ہے؟ لیٹ می ٹیل یو مس شہرین۔ وہ اٹھ کر اس کے پاس گیا اور قریب ہو کر اس کا بازو دبوچا۔ جو کمپنی تمہیں چاہیے تھی وہ طلاق دیتے وقت دے چکا ہوں۔ یہ سارا بزنس امپائر میں نے اپنی محنت سے کھڑا کیا ہے۔ اس میں تم جیسی عورت کے لیے 1 روپیہ بھی نہیں ہے۔ اگر تمہاری جگہ کوئی فقیر یہاں کھڑا ہو کر بھیک مانگے تو اس کو میں ضرور کچھ نہ کچھ دے دوں گا، لیکن تم اس قابل بھی نہیں ہو۔ شہرین کا چہرہ ذلت کے احساس سے تمتمانے لگا۔ میں تم پر کیس کروں گی، وہ غرائی۔ آریس نے اسے دروازے کی طرف دھکا دیتے ہوئے کہا، شوق سے، لیکن نیکسٹ ٹائم میرے آفس میں آ کر ہنگامہ کیا تو پہلا کیس میں تم پر کروں گا۔ اسے باہر نکال کر اس نے انٹرکام اٹھایا اور بولا، آج کے بعد یہ عورت اس کمپنی کے آس پاس بھی نظر آئی تو گارڈ سے کہو وہ نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ گہری سانس لیتے ہوئے وہ دوبارہ کام کی جانب متوجہ ہو گیا۔ اس کی جاب کا پہلا دن تھا، اسی لیے وہ بڑے دل سے تیار ہو کر دعائیں کر کے آئی تھی۔ ہادی نے اسے بہت ٹف ٹائم دیا۔ وہ بدتمیز بچہ تو ہرگز نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ اپنی مرضی کا مالک تھا۔ سارا وقت اس نے کھیلنے کودنے میں ہی گزارا اور وہ اس کے آگے پیچھے پھرتی رہی۔ جس وقت وہ چھٹی کر کے واپس جانے لگی تو آریس کی گاڑی اندر داخل ہوئی۔ اگرچہ وہ یہاں پر موجود نہیں تھا، لیکن اسے ملازمہ کے ہاتھوں ساری رپورٹ ملتی رہی تھی، اور ویسے بھی CCTV سے وہ دیکھ رہا تھا کہ کیا چل رہا ہے۔ آپ تو پہلے ہی دن بہت تھک گئی ہیں، ہارے ہوئے کھلاڑی کی طرح۔ گاڑی سے باہر نکل کر جو ہی دونوں کی نظریں چار ہوئیں تو آریس نے اپنی ٹائی ڈھیلی کرتے ہوئے خاصے ٹھنڈے لہجے میں کہا۔ سماویہ نے ابرو اچکا کر اسے دیکھا۔ یہ آپ کی غلط فہمی ہے، کیونکہ آپ خود تھکے ہارے دفتر سے جو آ رہے ہیں، اور رہی بات میری ہار جیت کی تو بھی 1 ہفتے میں ٹرائل پیریڈ پہ ہوں۔ آپ 1 ہفتے بعد میری ہار جیت کا فیصلہ کریے گا۔ بہت اہتمام سے جواب دیتی ہوئی وہ گیٹ پار کر گئی تھی۔ آریس نے اس کو جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ لڑکی کچھ مختلف تھی۔ اگلے 2 دن بھی اس کے ہادی کے ساتھ یوں ہی گزرے تھے۔ پھر چوتھے دن اس بچے کی نفسیات وہ سمجھ گئی تھی، اسی لیے اس دن جاتے ہی اسے کہا کہ آج کھیلیں گے، لیکن میری مرضی کا گیم۔ اگر میں جیتی تو تمہیں صرف سائنس کا ٹیسٹ اچھے مارکس سے پاس کرنا ہے اور کچھ نہیں، اور اگر تم جیتے تو پورا ویک پڑھنے کا نہیں کہوں گی، ڈیل؟ اس نے ہاتھ آگے بڑھایا تو ہادی نے فوراً سے تھام لیا۔ ڈیل؟ سماویہ نے لوڈو لگا لی۔ اس میں وہ ماہر تھی اور اس کی توقع کے عین مطابق ہادی ہار گیا تھا۔
پھر وہ یوں ہی کھیلتے کھیلتے سے ہی کچھ نہ کچھ پڑھا دیتی۔ اتنے دنوں میں اسے اندازہ یہ تو ہو ہی گیا تھا کہ وہ تنہائی کا مارا بچہ ہے، جان بوجھ کر ضد میں آ کر نہیں پڑھتا، ورنہ وہ اچھا خاصا ذہین ہے اور اسے پڑھانے پر اتنی محنت نہیں کرنی پڑتی تھی۔ حارث کو بھی ہادی کی طرف سے ٹینشن ختم ہو گئی تھی۔ وہ روز ان دونوں کو ہنستے کھیلتے ہوئے دیکھتا تھا تو اسے ہادی کے گریڈز کی ٹینشن ہوتی تھی، لیکن اس کے آئے روز کے ہونے والے ٹیسٹ جب اچھے ہونے لگے تو اس کی یہ فکر بھی ختم ہو گئی۔ اس دن وہ گھر آیا تو وہ دونوں پانی ایک دوسرے پر پھینک رہے تھے۔ پانی والا پائپ جب ہادی کے ہاتھوں میں آیا تو وہ سماویہ پر پھینکنے لگا۔ پانی سے بچتے ہوئے وہ بنا دیکھے بھاگی اور آریس سے ٹکرا گئی۔ اگر وہ اسے نہ تھامتا تو وہ گر جاتی۔ اس کا ہلکا گیلا گیلا سا وجود، الجھے بکھرے بال اور بھاگنے کے باعث ٹمٹماتا ہوا لال چہرہ، وہ ایک لمحے کو مبہوت ہو کر ہی رہ گیا تھا۔ اگر ہادی بھاگتا ہوا اس کے پاس نہ آتا تو شاید وہ اسے یوں ہی دیکھتا رہتا۔ بابا آپ آج جلدی آ گئے۔ ہادی جا کر اپنے باپ سے لپٹ گیا۔ ہاں میں نے سوچا آج ہم باہر کچھ کھانے پینے چلتے ہیں۔ وہ خوش ہو گیا تو ٹھیک ہے، سماویہ بھی ہمارے ساتھ جائے گی۔ وہ اس کو نام سے ہی مخاطب کرتا تھا۔ وہ جلدی سے منع کرنے لگی، نہیں آپ دونوں جائیں، میں اب گھر جاؤں گی۔ لیکن ہادی ضد کرنے لگا اور اس کے آگے مجبور ہو کر اس نے حامی بھر لی۔ سر پر سلیقے سے چادر اوڑھ کر وہ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ آئس کریم پارلر پہنچ کر وہ آرڈر دے کر انتظار کر رہے تھے جب ایک لڑکا ان کی ٹیبل پر سماویہ کا نام پکارتے ہوئے آیا۔ آریس نے سوچا شاید وہ سماویہ کو چھیڑنے لگا ہے۔ ابھی وہ اٹھ کر اسے پوچھنے لگا کہ سماویہ کی چہکتی ہوئی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی، کامران تم یہاں پر کیسے؟ کس کے ساتھ آئے ہو؟ پھر وہ اس کی طرف دیکھ کر کہنے لگی، مسٹر آریس یہ میری خالہ کا بیٹا ہے کامران۔ کامران یہ میرے باس ہیں، میں نے تمہیں بتایا تھا نا میں جاب کرتی ہوں، اس بچے کو ٹیوشن پڑھاتی ہوں۔ اس نے ہادی کی طرف اشارہ کیا۔ کامران کو اس کا یوں یہاں پر ان دونوں کے ساتھ آنا بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا اور یہ اس کے چہرے سے بھی صاف ظاہر ہو رہا تھا۔ میں یہاں پر ایک دوست کے ساتھ آیا تھا، اب گھر ہی جا رہا ہوں، چلو تمہیں بھی جاتے ہوئے چھوڑ دوں گا۔ وہ آریس کی طرف مڑی، اوکے سر میں چلتی ہوں، بائے ہادی۔ کامران اس کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے باہر چلا گیا تھا اور آریس غصے سے ان دونوں کو جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ یہ سارا منظر کچھ ٹیبل دور بیٹھی شہرین کی زیرک نگاہوں سے چھپ نہیں پایا تھا۔ اگلے دن دفتر میں کام کرتے ہوئے وہ کچھ سوچنے لگا، پھر اپنے اسسٹنٹ کو بلا کر کہنے لگا، ہادی کی ٹیچر سماویہ کی ساری ڈیٹیلز مجھے چاہیے، اس کا بیک گراؤنڈ اور ایچ اینڈ ایوری تھنگ، تم سمجھ رہے ہو نا؟ اسسٹنٹ نے ہاں میں سر ہلایا۔ اوکے باس، بس ایک دن میں رپورٹ آپ کی ٹیبل پر ہوگی، اور اجازت لے کر چلا گیا۔ دوسری طرف شہرین نے بھی اپنے ایک آدمی کو آریس اور سماویہ کی جاسوسی پر مامور کر دیا تھا۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، اس کی جاب کو 1 سال ہو گیا تھا کہ تبھی خالہ مٹھائی کا ڈبہ لیے چلی ہیں۔ کامران کی بہت اچھی جگہ پر نوکری ہو گئی ہے، اب بس تم رسم کے مطابق جلدی سے مجھے 2 ماہ کے اندر شادی کی تاریخ دے دو۔ وہ تو بد حواس ہو گئی تھی، اگرچہ اسے خوشی تھی مگر اسے اپنا ایگریمنٹ یاد تھا کہ 1 سال سے پہلے شادی نہیں کر سکتی۔ کرن نے سب کے جانے کے بعد اسے دلاسا دیتے ہوئے کہا، تم ایک بار اپنے سر سے بات تو کرو، کیا پتا وہ مان جائیں، اور تم نے ہی تو کہا تھا کہ اب ہادی بہت میچیور ہو گیا ہے، تو کیا پتا وہ تمہیں یہ جاب چھوڑنے کی اجازت دے دیں۔ اگلا دن ہمت کر کے وہ چھٹی کے بعد وہیں پر رکی رہی جب تک کہ آریس کی گاڑی نہ آ گئی۔ وہ گاڑی سے باہر آیا تو وہ سامنے ہی کھڑی انگلیاں آپس میں مسلتی ہوئی اس کی منتظر نظر آئی۔ میرا خیال ہے آپ کو کوئی بات کرنی ہے، آریس نے اس کی مشکل آسان کرتے ہوئے سوال پوچھا تو وہ جلدی سے سر ہلانے لگی۔ وہ میں یہ کہہ رہی تھی کہ اس سے پہلے وہ اپنی بات مکمل کرتی، آریس کا فون بجا اور دوسری طرف سے جانے کیا کہا گیا کہ وہ غصے سے بولا، مجھے وہ لوگ سخت ناپسند ہیں جو اپنے وعدے سے مکرتے ہیں، اپنی زبان کا پاس نہیں رکھتے۔ جب اس لڑکی کے کانٹریکٹ میں لکھا گیا تھا کہ وہ مقررہ وقت سے پہلے جاب نہیں چھوڑ سکتی تو اس نے ہمت بھی کیسے کی؟ اس پر کیس کرو اور کانٹریکٹ کے مطابق جتنا فائن ہے وہ اسے کرو۔ سماویہ کا تو سر گھوم گیا، اس کو اپنے کانٹریکٹ میں لکھے ہوئے فائن کی اماؤنٹ یاد آئی، تقریباً 10 لاکھ جرمانہ تھا۔ اگر وہ اس کانٹریکٹ کی خلاف ورزی کرتی اور قانونی چارہ جوئی الگ ہوتی، لگتا ہے مجھے 1 سال اور یہ جاب کرنی ہی پڑے گی۔
فون جیب میں رکھتے ہوئے اس کی طرف متوجہ ہوا۔ جی مس، کہیں آپ کو کیا بات کرنی ہے؟ لیکن وہ جلدی سے بولی، نہیں کچھ نہیں، میں بعد میں بات کر لوں گی، اور بھاگتے ہوئے گیٹ سے باہر آ گئی۔ شکر کرو لڑکی، تم نے بات نہیں کی، اگر کر لیتی تو تمہارا بھی یہی حال ہوتا۔ یہ شخص تو بہت ظالم ہے، کسی پر رحم نہیں کرتا، میری بات کیسے مان لیتا؟ آریز اس کے جانے کے بعد گہری مسکراہٹ لیے اسسٹنٹ کو شاباش کا ٹیکس کر گیا، کیونکہ اسے امید تھی کہ وہ یہی بات کرے گی۔ سب سے مشکل مرحلہ کامران کو منانا تھا، اور اس کی توقع کے عین مطابق وہ بہت ناراض ہوا کہ اب جب صحیح وقت آیا ہے تو تم مزید مہلت مانگ رہی ہو۔ یہ ٹھیک نہیں۔ وہ اس سے کچھ دن ناراض بھی رہا، لیکن وہ جانتی تھی کہ اگر کانٹریکٹ کی خلاف گئی تو بہت نقصان ہوگا۔ اب تو بس اس کی ایک ہی خواہش تھی کہ جلد سے جلد سال پورا ہو تاکہ اپنا کانٹریکٹ ختم کرے اور کامران سے شادی کر کے اپنی ایک پرسکون زندگی کا آغاز کر سکیں۔ کامران اپنے آفس میں بیٹھا کام کر رہا تھا کہ اسے باس نے بلایا۔ باس کی چیئر پر جھولتی شہرین نے اسے اندر آتے ہوئے دیکھا تو مصنوعی خوش دلی سے کہنے لگی، کامران بیٹھو، میں نے سوچا کہ تمہیں تمہاری شادی کی مبارکباد ہی دے دوں۔ تو کب ہو رہی ہے تمہاری شادی؟ شہرین کوئی جاننے کی بہت ہی بے چینی تھی۔ آخر وہی تو تھی جس نے کامران کو اپنے آفس میں ایک اچھی پوسٹ پر جاب دی تاکہ وہ سماویہ سے شادی کر سکے اور سماویہ آریز کی زندگی سے دور ہو سکے۔ کامران نے برا سا منہ بنایا، میڈم میری طرف سے تو فل تیاری تھی، لیکن سماویہ نے منع کر دیا ہے۔ شہری نے چونک کر کامران کو دیکھا، لیکن کیوں؟ وہ افسردگی سے بتانے لگا، میڈم اس نے 1 سال اور مانگ لیا ہے۔ اصل میں اس کے کانٹریکٹ میں لکھا تھا کہ 2 سال سے پہلے وہ شادی نہیں کر سکتی۔ اب 1 سال تو گزر گیا، اب ہمیں 1 سال اور انتظار کرنا پڑے گا۔ شہرین کو بہت غصہ آیا۔ اس نے یہاں تک پہنچنے کے لیے اس پلان پر بہت محنت کی تھی، اور سماویہ کے انکار نے سب خراب کر دیا۔ اب صبر کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ 1 سال کے شدت سے گزرنے کا سب کو انتظار تھا سوائے ہادی اور آریز کے۔ ہادی سارے وقت میں سماویہ سے بہت زیادہ اٹیچڈ ہو گیا تھا، اور کبھی کبھی تو خود بھی سوچ کے ڈر جاتی تھی کہ اگر وہ اس کو چھوڑ کر گئی تو وہ پھر سے اکیلا نہ پڑ جائے۔ آخر وہ وقت آ ہی گیا جس کا بہت بے صبری سے بہت سے لوگوں کو انتظار تھا۔ اس کانٹریکٹ ختم ہو گیا تھا، اور اسی دن کامران شادی کی تاریخ بھی لے گیا۔ 3 دن بعد وہ اپنی شادی کا کارڈ لیے آریز سکندر کے ہوم آفس میں موجود تھی۔ اس کانٹریکٹ ختم ہو گیا تھا، اور اسی دن کامران شادی کی تاریخ بھی لے گیا۔ وہ اس کو بے وقت آتا دیکھ کچھ چونک سا گیا، گہری نظروں سے اس کا مشاہدہ کیا، اور وہ سمجھ گیا کہ وہ کچھ کہنے آئی ہے۔ سر مجھے آپ سے بات کرنی ہے، سماویہ نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ اگر جب اس کانٹریکٹ ختم ہو گیا تو اسے کوئی بھی ڈر نہیں تھا، لیکن پھر بھی سامنے بیٹھے شخص کا روب اور شخصیت ہی ایسی تھی کہ وہ اس سے بات کرنے سے پہلے 100 بار سوچتی تھی۔ جی کہیے، اس نے اپنا لیپ ٹاپ پیچھے کر کے سکون بھرے انداز میں سماویہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ سماویہ نے شادی کا کارڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا، سر بہت جلد میری شادی ہے، اور میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ میں کل سے جاب پر نہیں آؤں گی۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا، سماویہ نے جلدی جلدی کہہ دیا، ساتھ ہی بولی، دیکھیں ہمارا کانٹریکٹ بھی تو ختم ہو گیا، اور میں اسی وجہ سے رکی ہوئی تھی۔ آریز نے ایک دم کو آگے ہو کر اسے دیکھا۔ آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں مس ماویہ؟ اس کی کشادہ پیشانی پر بل پڑے تھے۔ آپ جانتی ہیں نا کہ ہادی آپ کے علاوہ کسی سے بھی ٹیوشن نہیں پڑھے گا، وہ آپ سے کس قدر اٹیچ ہے۔ اسی وقت ہادی آ کر اس کی ٹانگوں سے لپٹ گیا۔ وہ باہر کھڑا سب سن رہا تھا۔ سماویہ آپ نہیں جائیں گی، میں آپ کے علاوہ کسی سے نہیں پڑھوں گا۔ وہ ضد کرنے لگا، اور اس کا باپ اپنی کاردار نگاہوں سے سماویہ کو گھورنے لگا، جسے کہہ رہا ہو کہ اب تمہارے پاس واپس جانے کا کوئی آپشن نہیں ہے۔ سماویہ کو اس بچے کی ضد اور اس کے باپ کی کاردار نظروں سے الجھن محسوس ہونے لگی۔ دونوں باپ بیٹا آخر اس کے پیچھے ہی کیوں پڑ گئے تھے؟ ہادی رونے لگا تو اس کا باپ تڑپ اٹھا، دیکھیں مس، آپ نے میرے بیٹے کو رلا دیا۔ آپ جانتی ہیں نا آریز سکندر کے وارث کو رلانے کا انجام کیا ہے؟ وہ پراسرار سے لہجے میں بولا تو سماویہ کو بھی بے اختیار کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ وہ اب یہاں پر مزید نہیں رک سکتی تھی۔ وہ بھاگ کر باہر والے دروازے کی طرف مڑی، لیکن اس سے پہلے ہی آریز نے میز کے ساتھ لگا بٹن دبا دیا، اور دروازہ خود کار طریقے سے لاک ہو گیا۔
وہ غصے سے مڑی۔ یہ آپ کا کیا طریقہ ہے؟ آپ کیا مجھے یہاں پر قید کرنے والے ہیں؟ آریز نے پرسکون انداز میں دیکھا اور سامنے رکھی کرسی کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا، آپ یہاں پر بیٹھیں اور مجھ سے بات کریں، ایسے بیچ میں بھاگ کر نہیں جا سکتی۔ سماویہ نے بہت مشکل سے خود کو پرسکون کیا، گہری سانس لی اور اپنے ایکسپریشنز پارٹ کر کے اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ جی بولیں، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ بات یاد رکھیں کہ آپ کی کوئی بھی آفر مجھے میری بات سے پیچھے نہیں ہٹا سکتی۔ آریز نے ہادی کو دور صوفے پر بیٹھنے کا کہا اور اس کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہنے لگا، میں آپ کی سیلری ڈبل کرنے کو تیار ہوں، اگر آپ چاہیں تو ٹرپل، لیکن آپ یہ جواب نہیں چھوڑ سکتی۔ سماویہ نے ناگواری سے اسے دیکھا، اور آپ یہ حکم دینے والے کون ہوتے ہیں؟ میں آپ کی امپلائی ہوں، نوکر نہیں۔ آپ مجھے 10 گنا بھی زیادہ آفر کریں تو میں ہرگز نہیں مانوں گی، کیونکہ مجھے اب شادی کرنی ہے۔ وہ کسی بھی صورت اپنی کمٹمنٹ سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی تھی۔ کامران نے اس کے لیے کتنا انتظار کیا تھا، اور اب وہ پیسوں کی لالچ میں آ کر اس کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ آریز کے چہرے کے سکون میں کوئی فرق نہیں ہے۔ آپ کو شادی ہی کرنی ہے تو مجھ سے کر لیں۔ اس نے یہ بات اتنی آسانی سے کہہ دی تھی جیسے کوئی روز مرہ کی عام اور معمولی سی بات ہو۔ سماویہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ نہایت ہی کوئی بے حس انسان ہے آپ، اور آپ کو شادی کے لیے بیوی کی ضرورت نہیں، بلکہ اپنے بیٹے کے لیے ایک نینی کی ضرورت ہے۔ اسے ہائر کریں، میں اب چلتی ہوں۔ دروازہ کھولیے، لیکن آریز نے یوں ظاہر کیا جیسے اس کی بات سنی ہی نہ ہو۔ بابا، ٹیچر کو جانے دیں، ہادی نے روتے ہوئے کہا تو سماویہ کا دل بھی جیسے مٹھی میں آ گیا۔ وہ بے اختیار اس کے پاس جا کر بیٹھی اور اس کے ہاتھ پکڑ کر بولی، میں آپ سے ملنے آتی رہوں گی، لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں نا، مجھے اب جانا ہے، میں اب ہمیشہ آپ کے پاس نہیں رہ سکتی۔ ہادی نے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے کہا، جانتا ہوں، کوئی بھی میرے پاس ہمیشہ نہیں رہ سکتا، نہ ہی میری مما رہی، نہ ہی اب آپ رہیں گی۔ دروازہ کھل گیا تھا۔ وہ دل پر بوجھ لیے اس دروازے کو اپنی دانست میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پار کر گئی۔ اب ایک بچے کے لیے وہ اپنی پوری زندگی، مستقبل اور محبت داؤ پر تو نہیں لگا سکتی تھی۔ اس کے جانے کے بعد آریز نے ایک نمبر ڈائل کیا۔ ہاں سنو شفیق، جو ہم نے سوچا تھا اب اس پر عمل کرنے کا وقت آ گیا۔ جلدی اپنے پلان پر کام شروع کرو اور مجھے ایک اچھی خبر دو۔ وہ بہت خوش گھر واپس آئی تھی۔ آخر کار وہ آزاد ہو گئی تھی۔ گھر آتے ہی سب کو خوشخبری سنائی اور یوں شادی کی تیاریاں ہونے لگی۔ 1 ماہ ہی رہ گیا تھا۔ دن کم تھے اور کام بہت زیادہ۔ پہلے تو ویسے کامران سے روز ہی چکر لگا لیتا، لیکن اب کافی دن ہو گئے تھے جب سے اس نے جاب چھوڑی تھی۔ وہ گھر نہیں آ رہا تھا۔ 1-2 بار سماویہ نے اسے کال بھی کی تھی تو اس کا رویہ ٹھیک نہیں تھا، جیسے بہت مجبوری میں بات کر رہا ہو۔ سماویہ نے اسے کام کا پریشر سمجھ کر نظر انداز کر دیا، لیکن اب وہ سنجیدگی سے اس کے بدلے ہوئے رویے کے بارے میں سوچنے لگی۔ شادی سے 1 ہفتہ پہلے کامران نے اسے کال کر کے لنچ پر بلایا تو وہ خوش ہو گئی کہ شاید میں کچھ زیادہ ہی سوچ رہی ہوں اور یقیناً مجھ سے بات کر کے میری ساری غلط فہمی دور کر دے گا۔ لیکن کامران نے جو کچھ کہا وہ تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اس نے تو جیسے اس کی سماعتوں پر بم پھوڑ دیا تھا۔ کہنے لگا، میں تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ پہلے تو وہ ہنسنے لگی، تم مذاق کر رہے ہو نا؟ لیکن کامران کا سنجیدہ چہرہ اس کو احساس دلا گیا کہ کچھ تو غلط ہے۔ کیا مطلب تم شادی نہیں کر سکتے؟ یہاں کوئی مذاق چل رہا ہے کیا؟ وہ غصے سے گویا ہوئی۔ کامران نظر نیچے رکھے شرمندہ سے لہجے میں بولا، دیکھو میں تمہیں سب کچھ سچ سچ بتانا چاہتا ہوں تاکہ ہمارے درمیان میں کوئی غلط فہمی نہ رہے۔ میری باس مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے، اور تم تو جانتی ہو کہ باس سے شادی کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ سماویہ کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کامران اس حد تک بھی گر جائے گا کہ پیسے کے پیچھے اس کو چھوڑ دینے پر بھی راضی ہو جائے گا۔ ہاں وہ تو کچھ کہنے کے لائق ہی نہیں رہی تھی۔ اس کی عزت نفس کی دھجیاں سامنے بیٹھے ہوئے شخص نے بکھیر دی تھی۔ اس کا غرور پاش پاش ہوا تھا۔ وہ ٹیبل پر ہاتھ مار کر اٹھی اور ساری چیزوں کو نیچے گرایا۔ شادی سے 1 ہفتہ پہلے جب سارے کارڈز بڑھ چکے ہیں اور ہر طرف شادی کا ذکر ہو رہا ہے تو تمہیں یہ سب کہنا یاد آ رہا ہے؟ کامران اٹھ کھڑا ہوا اور دونوں ہاتھ اٹھا کر اسے پرسکون کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ کہنے لگا، دیکھو
میں بہت دنوں سے بات کرنا چاہ رہا تھا، بس ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ اس کے اتنے دنوں سے بدلے ہوئے رویے کی وجہ یہ تھی۔ سماویہ نے ایک تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کیا تھا۔ تم کیا سمجھتے ہو میں تمہارے آگے بھیک مانگوں گی، منت کروں گی، واسطے دوں گی کہ مجھ سے شادی کر لو؟ کامران صاحب، تم دیکھنا کہ میری شادی ہوگی اور جس تاریخ کے کارڈ ہے نا اسی تاریخ پر ہوگی، لکھ کر رکھ لو۔ اپنا بیگ اٹھا کر وہ غصے سے واک آؤٹ کر گئی، جبکہ وہ بڑبڑانے لگا، جب میں تمہارا دولہا ہی وہاں پر موجود نہیں ہوں گا تو کیا دیواروں سے شادی کرو گی؟ پاگل لڑکی۔ اس کا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ کامران نے جو دھوکہ اسے دیا تھا وہ بتانے کی ہمت نہیں تھی، لیکن پھر بھی گھر والوں کو بتانا تو تھا، اور وہی وجہ اس کا اسے ڈر تھا۔ اماں تو اپنا سر پیٹنے لگیں کہ آپ سب کو کیا کہوں گی، رشتہ داروں کو کیا منہ دکھاؤں گی۔ وہ سوچ چکی تھی کہ اسے کیا کرنا ہے۔ فیصلہ کن لہجے میں بولی، اماں آپ سب کو کہہ دیں کہ سماویہ کی شادی اسی تاریخ کو ہوگی۔ مگر کس سے؟ کرن نے بوکھلائے ہوئے پوچھا، تو اس نے ٹھنڈے ٹھار لہجے میں جواب دیا، میرے باس آر.اے. سکندر سے۔ اس کی بات سن کر ایک دم سے پورے گھر میں جیسے سناٹا چھا گیا تھا۔ کتنی دیر وہ فون ہاتھ میں لیے بیٹھی رہی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب آر.اے. سکندر کو کال کر کے کیا کہے۔ آخر بڑی ہمت کر کے کال کی اور اس کے ہیلو کے جواب میں وہ ہادی کا پوچھنے لگے، ہادی کیسا ہے؟ آر.اے. نے بخار میں تپتے ہادی کے ماتھے پر ٹھنڈی پٹیاں رکھتے ہوئے سرد لہجے میں جواب دیا، وہ کیسا ہے کیسا نہیں یہ جاننے کے لیے تو آپ نے ہرگز فون نہیں کیا، جس مقصد کے لیے کیا ہے وہ بتائیں۔ وہ ایک لمحے کو چپ رہ گئی، لیکن بات تو کرنی ہی تھی۔ اپنی ہمت جمع کرتے ہوئے وہ بولی، کیا آپ مجھ سے شادی کریں گے؟ آنکھیں بند کرتے ہوئے وہ جلدی سے کہہ گئی تھی۔ اس وقت وہ اس کی آفر کو ٹھکرا گئی تھی، اب جانے وہ قبول کرتا یا نہیں۔ ملازمہ کو ہادی کے پاس رکنے کا اشارہ کر کے وہ باہر آ گیا، لیکن مس ماویہ، شاید وہ آپ ہی تھیں جس نے کہا تھا کہ مجھے اپنے لیے ایک بیوی کی ضرورت نہیں بلکہ اپنے بیٹے کے لیے ایک کیئر ٹیکر کی ضرورت ہے، نہیں؟ آر.اے. نے اسے شرمندہ کرنے کی کوشش کی، اور وہ ہو بھی رہی تھی۔ آنسوں کا گلا حلق میں اٹکنے لگا۔ بڑی مشکل سے اس نے بات جاری کی، تو پھر آپ یہی سمجھ لیجئے کہ آپ اپنے بیٹے کے لیے کیئر ٹیکر ہی لے کر آ رہے ہیں، لیکن نکاح کر کے۔ میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ میں آپ کی بیوی بن کر نہیں بلکہ ہادی کی ماں بن کر رہوں گی۔ آپ پر میرا کوئی حق نہیں ہوگا، اپنی لائف میں جو چاہے آپ کریں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہوگی۔ کیا آپ کو میری شرط منظور ہے؟ آر.اے. نے ایک لمحے کو سوچا اور پھر کہا، ٹھیک ہے، مجھے بتا دینا کب۔ آر.اے. نے ایک لمحے کو سوچا اور پھر کہا، ٹھیک ہے، مجھے بتا دینا کب۔ وہ اس کی ادھوری بات سے سمجھ گئی تھی کہ وہ کیا پوچھنا چاہ رہا۔ اگلے ہفتے 4 تاریخ 12 بجے۔ وہ اوکے کہہ کر فون رکھ گیا۔ وہ جانتا تھا یہ کال اسے آئے گی ہی آئے گی، لیکن کچھ دیر ہو گئی تھی۔ کامران اپنے موبائل پر بینک ایپ کھولے اس بڑی سی رقم کو دیکھ رہا تھا۔ قسمت اس پر اچانک سے یوں بھی مہربان ہو سکتی تھی، اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ ابھی چند دن پہلے ہی تو بات تھی جب اسے ایک آدمی نے فون پر رابطہ کیا اور ملنے پر اس پر ایک ہی ڈیمانڈ رکھی کہ وہ سماویہ سے شادی کرنے سے انکار کر دے تو اسے 1 کروڑ مل سکتے ہیں۔ یہ بہت بڑی رقم تھی اور قسمت کا بہت بڑا موقع جسے وہ گنوانا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے اس شخص سے تو ہاں کر دی، لیکن اسے سماویہ سے بات کرتے ہوئے کچھ دن لگے، لیکن آخرکار سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا۔ اس وقت موبائل پر ایک کال ریسیو ہوئی، دیکھا تو شہرین کا نام جگمگا رہا تھا۔ اس کی باس بھی آج کل اس پر کچھ زیادہ ہی مہربان ہو رہی تھی۔ کامران، میں تمہیں ایک ڈریس بھیج رہی ہوں، وہاں پر آؤ، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ شہرین نے کہہ کر فون بند کر دیا اور ساتھ ہی واٹس ایپ پر ایک ریسٹورانٹ کا ایڈریس آ گیا۔ وہ جلدی سے کپڑے تبدیل کر کے وہاں پر پہنچا تو شہرین وہاں پر پہلے ہی سے موجود تھی۔ اسے بیٹھنے کا کہہ کر اور ویٹر کو کافی لانے کا اشارہ کر کے اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ شہرین کے دماغ میں اس وقت ایک ہی بات گونج رہی تھی کہ یہی وہ شخص ہے جو میرے کام آ سکتا ہے۔ کامران الجھن سے اپنی باس کی طرف دیکھا اور ایک لمحے کو وہ گھبرا گیا کہ جو جھوٹ اس نے سماویہ سے بولا ہے کہیں وہ شہرین تک پہنچ تو نہیں گیا اور اسی کی باز پرس کرنے اس نے اسے بلایا ہو۔ شہرین نے بات کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو کامران، تم میرے بہت محنتی ورکر ہو اور اسی لیے میرا خیال ہے کہ جو کام تم سے کہہ سکتی ہوں کسی اور سے نہیں۔ وہ فوراً کہنے لگا، جی حکم کریں میڈم، کیا کام ہے؟ شہرین نے کرسی سے
پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا، تمہیں مجھ سے شادی کرنی ہوگی۔ کامران تو اچھل کر رہ گیا۔ یقین ہو گیا تھا کہ وہ یقیناً مذاق کر رہی ہے، بلکہ اسے کامران کے جھوٹ کا پتہ چل گیا ہے، اسی لیے اب وہ اس پر طنز کر رہی۔ کہنے لگا، میم آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی، ایسا کچھ نہیں ہے، میں نے تو بس سماویہ سے جھوٹ۔ لیکن شہرین نے اس کی بات پوری نہیں ہونے دی۔ پتہ ہے، میں جانتی ہوں تم سماویہ سے جھوٹ نہیں بول سکتے، لیکن یہ شادی بس کچھ عرصے کے لیے ہی ہوگی، پھر میں تم سے طلاق لے لوں گی۔ وہ الجھ کر شہرین کو دیکھنے لگا جو اپنی ہی رو میں کہے جا رہی تھی، دیکھو میں نہیں چاہتی کہ تمہارا اور سماویہ کا رشتہ خراب ہو، بلکہ میں تو چاہتی ہوں کہ تم مجھ سے شادی کرو، ضرور کرو، لیکن ساتھ ہی میں تمہیں میری مدد کرنی ہوگی۔ میں حلالہ کرنا چاہتی ہوں تاکہ اپنے پہلے شوہر کے ساتھ واپس ایک نکاح کر سکوں۔ میں ہماری شادی کی خبر ہر طرف شیئر کروں گی، لیکن ہماری تصویروں میں تمہارا چہرہ بلر ہوگا۔ کسی کو خبر نہیں ہوگی کہ میرا شوہر اصل میں کون ہے سوائے میرے کچھ قریبی عزیزوں کو۔ جو تمہاری بیوی سماویہ کو بھی پتہ نہیں چل پائے گا اور تمہارا رشتہ خراب نہیں ہوگا۔ شہرین تو اپنی طرف سے ساری لمبی چوڑی پلاننگ کر رکھی تھی۔ وہ کچھ کہنے لگا، اس نے بیگ سے ایک چیک نکال کر اس کے آگے رکھ دیا۔ اس کام کے لیے میں تمہیں 50 لاکھ دوں گی۔ اب تو کامران کو پکا یقین ہو گیا تھا کہ آج اس کی قسمت کا کوئی بہت ہی اچھا دن ہے جو اس پر پیسوں کی برسات ہو رہی ہے۔ آپ چاہیں تو میں سماویہ کو چھوڑ دوں گا، اس سے شادی نہیں کروں گا۔ کامران کے منہ سے بے اختیار نکلا تو وہ جلدی سے منع کر کے کہنے کی، نہیں ہرگز نہیں، تم اپنی کزن سے شادی ضرور کرو۔ اگر تم نے اس سے شادی نہیں کی تو پھر میں یہ ڈیل کینسل کر دوں گی۔ وہ جلدی سے کہنے لگا، نہیں، جیسا آپ چاہیں گی ویسا ہی ہوگا۔ وہ ہرگز بھی اس کو یہ نہیں بتا سکتا تھا کہ وہ کچھ ثانیے سے شادی کینسل کر چکا ہے۔ آخر شہرین کو کیا ہی پتا چلتا اگر وہ کہہ دیتا کہ وہ شادی کر چکا۔ مقررہ تاریخ پر سب مہمان صرف اور صرف اس تجسس میں سماویہ کے گھر اکٹھے ہوئے کہ دیکھیں تو صحیح کہ اب اس کی شادی کامران سے نہیں تو کس سے ہو رہی ہے۔ ٹھیک 12 بجے گھر کے آگے گاڑیوں کا ایک قافلہ رکا جس نے ہر ایک کے ہوش اڑا دیے تھے۔ سماویہ اتنے امیر گھر میں جا رہی ہے۔ پھر آریز کی خوبصورت پرسنالٹی دیکھ کر تو سب فدا ہی ہو گئے تھے۔ نہایت سادگی سے نکاح ہوا اور وہ سماویہ آریز سکندر بن گئی۔ نکاح کے وقت آریز نے اس کو ڈائمنڈ سیٹ تحفے میں دیا تو وہ منمنائی، اس کی کیا ضرورت تھی؟ تو اس کے کان میں سرگوشی کر کے بولا، اتنی ہی ضرورت تھی جتنی اس نکاح کی۔ وہ سمجھ رہی ہے کہ وہ اس کی عزت رکھ رہا ہے تاکہ خاندان میں کوئی اس کی بات نہ کر سکے۔ جب وہ آریز سکندر کی بڑی سی گاڑی میں رخصت ہوئی تو جاتے ہوئے وہ دیکھ سکتی تھی کہ اس کی ماں اور بہن کے چہرے پر کس قدر سکون اور رشتہ داروں کے چہروں پر حسد نمایاں ہے۔ تم نے کیا سوچا تھا؟ کامران باس سے شادی تم ہی کر سکتے ہو؟ وہ نخوت سے سوچتی ہوئی سیٹ کی پوچھ سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر گئی تھی۔ آریز کو اپنے پاس اس کی موجودگی بہت بھلی محسوس ہو رہی تھی۔ محبت پر اب مزید یقین تو نہیں رکھتا تھا، لیکن یہ ضرور محسوس کرتا تھا کہ سماویہ اس کے دل میں کچھ خاص جگہ بنا چکی ہے۔ گھر آتے ہی وہ ہادی کے کمرے میں جانے لگی تو آریز نے اسے روک دیا۔ وہ سو چکا ہے، اسے ڈسٹرب مت کرو۔ تو ٹھیک ہے، میں پھر گیسٹ روم میں سو جاتی ہوں۔ وہ جانے لگی تو آریز نے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ اب یہ کمرہ تمہارا بھی ہے اور تم یہیں پہ رہو گی پورے حق کے ساتھ۔ اس کے کانوں کے قریب اس نے گہری سرگوشی کی تو سماویہ کو اپنا دل دھڑکتا ہوا محسوس ہوا۔ ایسا تو کبھی کامران کے ساتھ اس کو محسوس نہیں ہوا تھا۔ وہ جتنی مرضی شوخی بات کر لیتا لیکن ایسے زور سے دل کبھی نہیں دھڑکا تھا۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہٹی اور کسی چیز سے ٹکرا کر پھر سے گرنے لگی تو اس نے اسے تھام لیا۔ دیکھ لو، دور جاتی ہو تو گر جاتی ہو۔ وہ شوق ہوا۔ سماویہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس کا یہ شوق پن اس کے لیے حیران کن تھا۔ وہ جلدی سے سیدھی ہوئی اور واش روم چلی گئی تاکہ چینج کر سکے۔ وہ واپس آئی تو وہ بھی اپنے کپڑے تبدیل کر چکا تھا اور غالباً اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ نروس ہو گئی۔ میں تو یہ شادی ہادی کے لیے کی تھی۔ اس کے پاس گیا اور نرمی سے اس کا ہاتھ تھام کر اسے بیڈ پر بٹھایا۔ لیکن میں نے تو یہ شادی اپنی بیوی کے لیے کی ہے۔ وہ کیا ہے، ہادی کو تو ماں کی ضرورت ہے ہی، لیکن مجھے بھی تو ایک پارٹنر کی ضرورت ہے۔ سماویہ کو تو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔ ہم نے اس شخص کے منہ سے سخت الفاظ سننے کی وہ عادی تھی اور آج اتنا نرم لہجہ وہ تو یقین ہی نہیں کر پا رہی تھی۔ تم آرام سے سو جاؤ، کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتانا، اسے پیار سے کہہ کر وہ رخ پھیر کر لیٹ گیا اور وہ سوچتے سوچتے کب نیند کی وادیوں میں اتر گئی پتہ ہی نہیں چلا۔ صبح وہ کچھ شوہر کی آواز سے جاگی۔ وہ شاید ملازمہ کو کسی بات پر ڈانٹ رہا تھا۔ وہ باہر آئی تو وہ کہہ رہا تھا، جب میں نے منع کیا تھا کہ کسی بھی طرح سے یہ خبر ہادی تک نہیں پہنچنی چاہیے تو کس نے اسے بتایا؟ اور کچھ حیران ہو کر آگے بڑھی، آخر کس خبر کی بات ہو رہی ہے؟ کیا ہماری شادی کی؟
حارث نے پیچھے مڑ کر اسے دیکھا. نہیں، ہماری شادی کی نہیں بلکہ شہرین کی شادی کی. میری پہلی بیوی اور ہادی کی ماں. اسے شاید سوشل میڈیا سے پتہ چل گیا اور اب وہ کافی ڈپریس ہے. دروازہ نہیں کھول رہا. وہ ساری بات سمجھ گئی. اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی, آپ پریشان نہ ہوں, جا کر فریش ہو جائیں, میں ہادی کو ناشتے کی ٹیبل پر لے کر آتی ہوں. حارث پریشان تھا لیکن سماویہ کے ساتھ خوشباش ہادی کو دیکھ کر اس کی ساری فکریں دور ہو گئیں. بابا, سماویہ نے کہا کہ وہ اب میری نئی مما ہے اور مجھے پچھلی مما کے لیے پریشان ہونے یا رونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور میں بہت خوش ہوں. پھر وہ کچھ سوچ کر بولا, آپ بھی مما کی طرح سوشل میڈیا پر اپنی شادی کا بتا دیں تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ ہادی کے لیے نئی مما آ گئی ہیں. وہ ایک نظر سماویہ کو دیکھنے لگا جو اس بات پر بلش کر گئی. پھر ہادی کو دیکھ کر کہنے لگا, بس ایک ہفتے تک میں سب کو بتا دوں گا اور ایک بڑا سا ولیمہ بھی رکھوں گا. ابھی کچھ ضروری کام ہے, وہ ہو جائے. وہ مسکرا دیا. آج ان دونوں باپ بیٹے کے ساتھ وہ ایک فیملی ممبر کی حیثیت سے بیٹھی تھی اور یہ سب اس کو بہت الگ احساس دے رہا تھا. اسی وقت کرن اور اس کی امی بھی چلی گئیں. وہ ناشتہ لے کر آئی تھی. ہادی, دیکھو آپ کی خالہ اور نانو آئی ہیں. کرن نے آتے ہی شور مچا دیا تو ہادی بھی خوش ہو گیا. ایسے ایک ساتھ اتنے رشتے مل گئے تھے کہ اب اسے اپنی ماں اور اس کی شادی کو یاد کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. وہ ہادی اور سماویہ کو اپنے ساتھ ہی گھر لے گئی تھی. وہ بھی مطمئن ہو کر آفس آ گیا. آتے ہی شہرین کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ کھولا تاکہ دیکھے تو صحیح کہ اس نے آخر اتنی چپ چاپ کس سے شادی کی. لیکن دولہے کو چہرہ بلر تھا. پہلے تو اس نے سوچا کہ اپنے اسسٹنٹ کو کال کر کے کہے کہ معلوم کرے شیرین کا دولہا کون ہے, لیکن پھر وہ رک گیا. اب اسے شیرین کی کسی معاملے میں آخر پڑنے کی ضرورت ہی کیا تھی. وہ جس سے چاہے شادی کرے. وہ گھر آئی تو کرن اکیلا پا کر اسے کمرے میں لے گئی. آپ کو پتہ ہے فیملی گروپ میں کامران نے اپنی شادی کی تصاویر شیئر کی ہیں. لڑکی عمر میں ویسے بڑی اور امیر لگ رہی ہے. کرن نے تصاویر اس کے سامنے کی تو سرسری سا دیکھ کر اس نے موبائل سائٹ پر رکھ دیا. اسے اب کامران کی شکل سے ہی شدید چڑ ہو رہی تھی. شام کو آریز ان دونوں کو لینے آ گیا. وہ اندر ہی اندر آریز کے ممکنہ رویے کو سوچنے لگی کہ جانے اسے اب کیا کہے کیا نہیں. آریز ان دونوں اپنے بزنس کی میٹنگز میں بہت بری طرح سے مصروف تھا. راتوں سے بہت سے کام کرنے تھے, اسی لیے وہ ان کو کہنے لگا, تم ہادی کے کمرے میں چلی جاؤ, تم وہاں پر کمفرٹیبل رہو گی. شدید توہین کے احساس کے مارے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا. یہ شخص خود کو سمجھتا کیا ہے؟ کبھی نرمی سے بات کرتا ہے اور اگلے ہی دن پھر سے اوقات دکھا دیتا ہے. وہ جو منتظر تھی کہ کمرے میں آ کر اسے کچھ خوبصورت الفاظ کہے گا جیسے میاں بیوی ایک دوسرے سے رومانس کرتے ہیں, لیکن وہ تو اسے کمرے سے جانے کو کہہ رہا تھا. پیر پٹکتی ہوئی وہ ہادی کے کمرے میں چلی گئی تھی. صبح وہ دونوں اٹھے تو وہ پہلے ہی جا چکا تھا. تو اس کا مطلب ہے میں واقعی میں اس گھر میں صرف ہادی کی ماں بن کر ہی آئی ہوں. وہ دل برداشتہ ہو کر ہادی کے اسکول کے لیے تیار کرنے لگی تھی. اس کو اپنی حالت خود ہی سمجھ نہیں آ رہی تھی. کہاں تو وہ اس شخص کو سخت ناپسند کرتی تھی, کہاں اس کی ایک نظر اور ذرا سی توجہ کے لیے دل ہمکنے لگا تھا. اگلے 2-3 دن بھی اسی شیڈول کے ساتھ ہی گزرے. وہ شاید بہت بری طرح مصروف تھا یا اسے جان بوجھ کر نظر انداز کر رہا تھا اور کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی. پھر شاید اسے یاد آ ہی گیا کہ اس کی ایک عدد بیوی بھی ہے. وہ رات کو اس کے کمرے میں آیا. وہ ہادی کے ساتھ لیٹی کارٹونز دیکھ رہی تھی اور اسے دیکھ کر فوراً سے اٹھ کر بیٹھ گئی. وہ کہنے لگا, کل ہمارا ولیمہ, ساری تیاری میں کر چکا ہوں. صبح صبح تمہارا اپنا ڈریس اور جولری بھی آ جائے گی. پھر تم سیلون چلی جانا اور مجھے بتا دینا, میں وہاں سے تمہیں پک کر لوں گا. وہ سر جھکائے سنتی رہی. کہتی بھی تو کیا, شکوے شکایات تو وہاں کیے جاتے ہیں جہاں پر آپس میں پیار ہو, اور ابھی تو ان کے رشتے میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا. آرے اس کمرے سے باہر نکلا تو اس کے اسپاٹ سے تاثرات کو لے کر کچھ پریشان ہو گیا. پھر اس نے کچھ کہا کیوں نہیں؟ اور اتنے دنوں سے بھی وہ خاموش ہے. کیا وہ اس شادی پر خوش نہیں؟ شرین اپنے دفتر میں تھی جب اسے اچانک ہی کسی نے فون پر آریز کے ولیمے کی اطلاع دی تو وہ کچھ پل کے لیے شاکڈ ہی رہ گئی تھی. اسے یقین نہیں تھا, نہ ہی امید کہ وہ اتنی خاموشی سے نکاح کر لے گا. وہ تو اس کی خاطر حلالہ کرنے کو تیار بیٹھی تھی اور وہ اپنی نئی زندگی کا آغاز کر رہا تھا. یہ نہیں ہو سکتا. وہ بڑبڑائی, مجھے کچھ کرنا ہوگا. مجھے نہ صرف خود کامران سے جلد طلاق لینی ہوگی بلکہ اس لڑکی کو بھی آریز کی زندگی سے نکالنا ہوگا تاہم دونوں واپس مل سکیں.
وہ سوچنے لگی اور پلان بنانے لگی۔ وہ ملازمہ کے ساتھ پارلر آ گئی اور جب تیار ہو کر خود کو آئینے میں دیکھا تو ایک پل کو پہچان ہی نہ پائی۔ وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ آئرس نے اسے کال کر کے آنے کے بارے میں پوچھا اور جب وہ پارلر سے باہر نکلی تو اسے کچھ دیکھ کر وہ گنگ ہو کر رہ گیا۔ اس کو اپنے دل کی دھڑکن صاف سنائی دینے لگی۔ گھبرا کر جلدی سے گاڑی کا دروازہ کھولا اور اس کو اندر بٹھایا۔ سب لوگ ان کی جوڑی کی بہت تعریف کر رہے تھے اور وہ تو خود بار بار چپکے سے سماویہ کو دیکھ رہا تھا۔ وہ دونوں گھر پر آئے تو پھولوں کے ساتھ سب نے استقبال کیا۔ آج سماویہ کو لگ رہا تھا کہ وہ صحیح معنوں میں آج دلہن بنی ہے۔ کمرے میں گئی تو اس کی سجاوٹ اور ڈیکوریشن دیکھ کر وہ حیران رہ گئی تھی۔ ہر طرف گلاب کی پتیوں اور موم بتیوں سے روشن وہ کمرہ بہت زیادہ حسین لگ رہا تھا۔ آئرس نے اس کے ہاتھ دم کر اسے بیڈ پر بٹھایا اور خود بھی اس کے برابر بیٹھ گیا۔ سماویہ کی ہتھیلیوں پر پسینہ آنے لگا۔ اس کا دل تیزی سے گھبرانے لگا۔ آئرس نے نرمی سے اس کے ہاتھ لبوں سے لگائے۔ مجھے لگتا ہے کہ مجھے خدا نے دوبارہ سے جیسے ایک نئی زندگی دی ہے جینے کو، اور میں چاہتا ہوں کہ تمہارا ساتھ میرے سفر کو حسین بنا دے۔ شہرین کے جانے کے بعد میں عورت ساتھ سے نفرت کرنے لگا تھا، لیکن جب جب تمہیں دیکھا، تمہارے آس پاس رہتا، تو میرے دل میں تمہارے ساتھ کی تمنا مچل جاتی۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی تمہیں پانے کے لیے میں نے کیا کچھ کیا۔ اتنا خوبصورت اظہار سن کر سماویہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ سب بہت خوبصورت تھا۔ اسے یہی لگ رہا تھا کہ اسے آج ہی محبت ہوئی۔ ان دونوں کی خوبصورت رات کا آغاز ہو چکا تھا۔ شہرین کو صبح اپنے آفس میں بیٹھے جو ویڈیوز اور تصاویر موصول ہوئی وہ دیکھ کر تو اس کا پارا آسمان کو چھو گیا۔ فوراً سے کامران کو بلایا۔ وہ جیسے ہی آفس میں آیا تو شہرین نے ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کیا۔ وہ بوکھلا گیا کہ آخر ہوا کیا ہے؟ آپ نے مجھے تھپڑ کیوں مارا؟ شہرین موبائل اس کے سامنے کر گئی۔ میں جب جب تم سے پوچھتی رہی کہ تمہاری بیوی سماویہ کا کیا حال ہے، تم مجھے جھوٹی کہانیاں سناتے رہے کہ وہ ٹھیک ہے، تم سے پیار کرتی ہے، تم دونوں کا رشتہ بہت اچھا چل رہا ہے۔ تو کیا یہ آریس کے پہلو میں بیٹھی ہوئی سماویہ کی کوئی اور ہم شکل ہے؟ شہرین سماویہ کو پہچاننے میں کسی دھوکے کا شکار ہو ہی نہیں سکتی تھی، کیونکہ اسی کو تو وہ آریس کی زندگی سے دور ہٹانا چاہتی تھی۔ کامران کی تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اسے معلوم تو ہو گیا تھا کہ سماویہ کسی امیر آدمی سے بیاہی گئی ہے، لیکن وہ شہرین کا پہلا شوہر ہوگا یہ نہیں جانتا تھا۔ شہرین کا دماغ تیزی سے سوچنے لگا، جو بھی ہے مجھے اس کو آریس کی زندگی سے نکالنا ہے، اور تم یہ کام کرو گے۔ تمہاری منگیتر اور کزن ہے نا، تو تم اسے آریس کی زندگی سے نکالو۔ جو بھی کرنا ہے کرو، لیکن یہ کام آج یا کل ہر حال میں ہو جانا چاہیے۔ جاؤ یہاں سے۔ وہ چیخنے لگی تو وہ جلدی سے گھبرا کر باہر نکل آیا۔ اب جبکہ شہرین بھی اس کو جلد چھوڑنے والی تھی تو وہ یہ سوچنے لگا کہ اچھا موقع ہے، اگر سماویہ میرے پاس واپس آ جائے۔ 2 دن بعد وہ آریس کے گھر چلا آیا۔ سماویہ اور آریس دونوں بیٹھے لنچ کر رہے تھے۔ جب چوکیدار نے کہا کہ آپ کے کوئی رشتہ دار ہیں تو وہ ڈرائنگ روم میں آئی اور کامران کو دیکھ کر شاک رہ گئی۔ گھٹیا آدمی، تم یہاں پر کیا کرنے آئے ہو؟ وہ جلدی سے آگے بڑھا اور سماویہ کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا، میں تم کو ہرگز بھی نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ یہ سب تمہارے اس شوہر کی چال تھی۔ اس نے مجھے 1 کروڑ روپے دیے تھے کہ میں تم سے شادی نہ کروں، اور دیکھو میرے پاس وہ سارے ثبوت بھی موجود ہیں۔ اس کو بینک ٹرانزیکشن دکھانے لگا۔ آریس کو موقع ہی نہیں ملا کہ وہ اس کو چپ کرواتا تاکہ وہ کوئی بات نہ کرتا، اور سماویہ وہ تو جیسے شاکڈ ہو کر رہ گئی تھی۔ کامران نے فتح یاب نظروں سے آریس کو گھورا تھا۔ آریس کو گھورا تھا۔
سماویہ گھٹیا میں نہیں، گھٹیا یہ شوہر ہے تمہارا۔ اس سے پہلے وہ اپنی بات پوری کرتا، سماویہ نے اس کے چہرے پر ایک سناٹے دار تماچا رسید کیا تھا۔ خبردار، جو میرے شوہر کے بارے میں ایک بھی برا لفظ کہا، اور جو تم بتا رہے ہو نا وہ میں پہلے سے ہی جانتی ہوں۔ آریز نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ کچھ بھی نہیں جانتی تھی، لیکن پھر بھی اگر وہ یہ کہہ رہی تھی تو اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ اسے ویلیو کرتی ہے۔ کامران نے اپنا یہ حربہ ناکام دیکھا تو وہ اس کے بارے میں غلط باتیں کرنے لگا کہ یہ کردار کی ہلکی میرے ساتھ ملتی رہی۔ تبھی آریز نے اسے گریبان سے پکڑ لی اور اس پر لاتوں کی برسات کر دی اور اسے گارڈ کے حوالے کر کے کہنے لگا، اس کی اچھے سے خاطر تواضع کر کے ذرا پولیس کے حوالے کر دو۔ وہ بہت شرمندہ سا ہو کر سماویہ کی طرف مڑا۔ میں تمہیں بتانا چاہتا تھا کہ سماوی نے اس کی بات کاٹ دی۔ میں اس شخص کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا، اس قابل ہی نہیں۔ اس میں تو اتنا دم نہیں تھا کہ وہ یہ کہہ پاتا کہ اس نے پیسے لے لیے۔ اب شاید اسے اس کی امیر بیوی نے لات مار کر نکال دیا ہوگا، تبھی یہاں پر مجھ سے بدلہ لینے چلا آیا۔ آریز نے اس کے ہاتھ پکڑے۔ تمہیں معلوم ہے اس کی بیوی کون ہے؟ تو وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگی، میں نے تصویریں دیکھی تھیں، کوئی بڑی عمر کی لڑکی لگ رہی تھی۔ آریز نے موبائل فون اس کے سامنے کیا جس میں ان دونوں کی شادی کی تصویر تھی۔ تمہاری کزن نے شہرین سے شادی کی ہے۔ ان دونوں کی شادی کرنے کا مقصد تو مجھے نہیں معلوم، لیکن اب میں وہ کروں گا جو ان دونوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اگلی صبح شہرین کے لیے قیامت لے کر آئی تھی، کیونکہ پورے سوشل میڈیا پر اس کی شادی کی اصل تصاویر شیئر ہو چکی تھی اور سب کو پتہ چل چکا تھا کہ اس نے اپنی کمپنی کے ایک امپلائی سے شادی کی ہے جو اب کسی کی بیوی کو نقصان پہنچانے کے جرم میں جیل میں بند ہے۔ اگلی صبح شہرین شور مچاتی اس کے گھر چلی آئی۔ آریز کے پاؤں پڑ گئی، مجھے معاف کر دو، میں نے جو کچھ بھی کیا تمہاری محبت میں کیا۔ اس کامران سے شادی بھی صرف اس لیے کی تھی کہ اس سے طلاق لے لوں گی اور اب پھر بعد میں تم سے شادی کر لوں گی۔ تم تو مجھ سے محبت کرتے ہو نا، تم مجھے ایسے نہیں چھوڑ سکتے، مجھے معاف کر دو، ہم پھر سے ایک فیملی بن سکتے ہیں۔ میں اب کبھی بھی تمہیں اور ہادی کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ وہ جتنے رقت آمیز انداز میں رو رہی تھی اور فریاد کر رہی تھی، سماویہ کو تو اپنا دل ایک پل کے لیے ڈوبتا ہوا محسوس ہو رہا تھا کہ کہیں آریز کا دل اس کے لیے نرم نہ پڑ جائے، لیکن آریز نے اس کی ایک بھی بات نہیں سنی اور ملازموں کے ذریعے اسے دھکے دے کر باہر نکلوا دیا۔ سماویہ اور آریز نے خدا کا شکر ادا کیا کہ ان کی کامران اور شہرین جیسے لالچی انسانوں سے جان چھوٹ گئے۔ کبھی کبھی کچھ فیصلے ایسے ہو جاتے ہیں جن پر وقتی طور پر تو ہمیں اعتراض ہوتا ہے اور ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوا، لیکن جب وقت گزرتا ہے تو ہمیں خدا کی حکمت سمجھ آتی ہے۔ سماویہ پتھر کی تمنا کرتی رہی، لیکن خدا نے اس کی قسمت میں آریز جیسا ہیرا لکھ رکھا تھا۔ اب وہ دونوں اپنی مکمل دنیا میں بہت خوش تھے۔